جنوبی ایشیا میں یہ جنگی ماحول آخر ختم کیوں نہیں ہوتا؟ افغانستان جو پاکستان کا برادر ملک ہے وہ بھارت کے ہاتھوں کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ آخر اس کی بھی تو کوئی وجہ ہو. حالات ابھی کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ واقعہ محض ایک سرحدی جھڑپ نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں طاقت، سیاست اور مفادات کی جنگ کا ایک تازہ باب ہے. دوستو، جنوبی ایشیا کی فضائیں ایک بار پھر کشیدہ ہو چکی ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے. اطلاعات کے مطابق افغانستان کی حدود سے پاکستان کی بارڈر سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی گئی ہے، جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا. اب تک کی رپورٹس کے مطابق کئی دہشت گرد مارے جا چکے ہیں اور دونوں جانب تناؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. حالات ابھی کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ واقعہ محض ایک سرحدی جھڑپ نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں طاقت، سیاست اور مفادات کی جنگ کا ایک تازہ باب ہے. آج کے اس ولاگ میں ہم 3 بنیادی نکات پر بات کریں گے. پہلا یہ کہ جنوبی ایشیا میں یہ جنگی ماحول آخر ختم کیوں نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمیشہ ایشیا میں ہم دیکھتے ہیں. ایشیا میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. دوسرا یہ کہ افغانستان جو پاکستان کا برادر ملک ہے وہ بھارت کے ہاتھوں کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ آخر اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی. اور تیسرا یہ کہ اس پورے تناؤ کے پیچھے کون سی بڑی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس خطے میں امن کبھی قائم ہی نہ ہو. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا رہے، یہ مرتے رہیں، عوام مرتی رہے، عوام گلے پڑتی رہے حکمرانوں کے. تو ہم پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں. جنوبی ایشیا میں کشیدگی آخر ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سیاسی لحاظ سے آزاد تو ہو چکے ہیں لیکن ذہنی طور پر آج بھی کولونیل مائنڈ سیٹ سے آزاد نہیں ہوئے. غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں مگر غلامی کی سوچ باقی ہے. انگریز چلا گیا مگر وہ سوچ چھوڑ گیا کہ طاقت کا مطلب بندوق ہے، معیشت یا علم نہیں ہے. یعنی وہ ہمیں ایک ذہنیت دے گیا لیکن ہم نے اس کو رینوویٹ نہیں کیا، ہم اس چیز میں جدید نہیں ہوئے. اس لیے آج پاکستان، بھارت اور افغانستان تینوں ممالک اپنی ترقی کی بجائے اپنی فوجی طاقت دکھانے میں مصروف ہیں. ہمارے پاس ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں پر ہم صرف اپنی فوج دکھانے کے قابل ہیں. ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ جس خطے میں غربت، جہالت اور بے روزگاری کی سطح بڑھ رہی ہو وہاں ہتھیاروں کی دوڑ ترقی نہیں بلکہ تباہی کی علامت ہے. بھارت اس وقت انتہا پسندی کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے. وہاں کی مودی سرکار نے مذہب کو سیاست کا ہتھیار بنا دیا. افغانستان میں طالبان حکومت اپنی داخلی ناکامیوں سے جو توجہ ہے وہ ہٹانے کے لیے بیرونی دشمن تراش رہی ہے. آخر کیا چیز ہے جو صرف ایشیا میں یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ اور پاکستان جو خود سیاسی افراتفری اور معاشی بحران کا شکار ہے، مسلسل اپنی سرحدوں پر غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. یہ تینوں ملک دراصل ایک ہی بیماری میں مبتلا ہے: سیاسی خود غرضی اور علاقائی اناع. یہ ہیں وہ بیسیکلی بیماریاں. اب دوسرے نقطے کی طرف یہاں پر آتے ہیں. افغانستان بھارت کے ہاتھوں آخر کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک مذہب رکھنے کے باوجود بھی وہ ہمارے خلاف ہوتا ہے؟ یہ سوال حساس بھی ہے اور اہم بھی. تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے. سوویت حملے کے دوران پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی، ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، ان کی معیشت کو سہارا دیا. لیکن آج وہی افغانستان پاکستان پر فائرنگ کر رہا ہے. کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے: پراکسی پالیٹکس. بھارت جو 2019 کی بالا کوٹ کاروائی میں اپنی سبکی کے بعد پاکستان کے خلاف براہ راست جنگ چھیڑنے سے قاصر ہے، اب وہ جنگ افغانستان کے ہاتھوں لڑا رہا ہے. بھارت افغانستان کے اندر اپنی انٹیلیجنس نیٹ ورکس کے ذریعے ایسے گروہوں کو فنڈنگ دے رہا ہے جو پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں، اور اتنی فنڈنگ کر رہا ہے کہ وہ ایزیلی کرتے ہیں. یعنی یہ ایک کراس بارڈر ملیٹنسی کا نیا ماڈل ہے جس میں دہشت گردوں کو بھارت کے لیے ایک تھرڈ پارٹی ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. افغان حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت ان کا خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ افغان حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت صرف اپنے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے افغانستان کو استعمال کرتا ہے. مودی سرکار کو اس وقت اندرونی طور پر کئی بحرانوں کا سامنا ہے. معاشی سست روی ہے، اس میں کسانوں کی بغاوت شامل ہے اور مذہبی فسادات شامل ہیں. ان سب سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت بیرونی دشمنی کو ہوا دیتا ہے کہ یہ وہاں پر مصروف رہیں گے، عوام وہاں پر مصروف رہیں گے اور یہ چیزیں زیر غور نہیں آئیں گی. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ افغانستان جس کے پاس اپنے عوام کو کھانے تک کے وسائل نہیں ہیں، وہ بھی اس کھیل میں بھارت کا مہرہ بن رہا ہے. اب یہاں آتے ہیں تیسرے نقطے کی طرف: عالمی طاقتوں کی دلچسپی اور ان کا یہاں پر کردار کیا ہے. یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ جنوبی ایشیا اس وقت ایک جیو پولیٹیکل ہاٹ سپاٹ بن چکا ہے. دنیا کی بڑی طاقتیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چین ہو، رشیا ہو، یورپی یونین ہو، کوئی بھی ہو،
سب اس خطے میں اپنے اپنے مفادات کے لیے سرگرم ہیں. جہاں اپنا مفاد نظر آتا ہے وہاں دوڑ چلتے ہیں. ان طاقتوں کے لیے یہ خطہ نہ صرف معاشی لحاظ سے اہم ہے بلکہ اس کے ذریعے گلوبل انفلوئنس برقرار رکھنا بھی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن قائم ہونے لگتا ہے کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جو حالات کو دوبارہ بگاڑ دیتا ہے. یہ تھرڈ پارٹی مینیپولیشن کا وہ کھیل ہے جس میں ہمارے سیاستدان، حکمران اور بعض اوقات خود ہمارے ادارے بھی ناسمجھی میں آ جاتے ہیں. انٹرنیشنل لابیز چاہتی ہیں کہ جنوبی ایشیا میں کبھی مکمل امن قائم نہ ہو تاکہ یہاں کی مارکیٹس غیر مستحکم رہیں، لوگ بھوک سے مرتے رہیں، بچے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، عوام گلے پڑتی رہے حکمرانوں کے اور حکمران ان کو بس جواب دیتے رہیں. یہاں کے ممالک قرضوں پر انحصار کریں اور ان کی اسلحہ فیکٹریاں چلتی رہیں. اصل تباہی یہ ہے کہ یہ جنگ نہ کسی مذہب کی ہے نہ کسی اصول کی، یہ صرف اور صرف مفادات کی جنگ ہے، پولیٹیکل نیریٹو اور اکنامک لیوریج کی جنگ ہے. افغانستان اور پاکستان دونوں ایک ہی مذہب رکھتے ہیں لیکن مذہب کے باوجود جب نفرت بڑھ جائے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریلیجن نو لانگر میٹرز، اونلی پاور ڈز. یعنی پاور میٹر کرتی ہے دین کوئی یہ چیز نہیں میٹر کرتی کہ آپ کا مذہب سیم ہے. اب پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کا مذہب تو سیم ہے لیکن بھارت یہ جنگ جیت رہا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور پراکسی وار پھر شروع ہو جاتی ہے. اب ذرا سوچیں، پچھلے 75 سال سے پاکستان اور بھارت ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. افغانستان اپنی داخلی بدامنی میں الجھا ہوا ہے. کیا کسی ملک کو فائدہ ہوا؟ نہیں نا. جنگوں سے صرف جانی نقصان ہوتا ہے، معاشی تباہی آتی ہے اور عوام مزید غربت میں دھکیل دیے جاتے ہیں. کوئی بھی جنگ ہو، کسی بھی ملک کی کوئی بھی ایک جنگ ہو، اس کی طرف سے لڑی جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں اور نقصان عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. کوئی ملک کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے ترقی نہیں کر سکتا. انٹرنیشنل لا کے مطابق آپ کو قبضہ چھوڑنا ہی پڑتا ہے، لہذا جنگ کا نتیجہ ہمیشہ زیرو سم ہوتا ہے. پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین پروفیشنل فورسز میں شمار ہوتی ہے. وہ کسی پر حملہ نہیں کرتی بلکہ اپنی سرحدوں کا دفاع کرتی ہے. افغانستان کے طالبان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان پر حملہ کر کے وہ اپنی طاقت نہیں بڑھا رہا بلکہ اپنی کمزوری ظاہر کر رہا ہے. افغانستان اگر واقعی مضبوط بننا چاہتا ہے تو اسے بھارت کے اشاروں پر نہیں بلکہ اپنی عوام کی ترقی کے لیے لڑنا ہوگا. پاکستان کو بھی اپنی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کو مضبوط کرنا ہوگا. دنیا کو یہ دکھانا ہوگا کہ پاکستان جنگ نہیں بلکہ امن چاہتا ہے، کیونکہ جنگ میں کوئی نہیں جیتتا، سب ہارتے ہیں، سب کی ہار ہوتی ہے، جانیں جاتی ہیں. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جنوبی ایشیا کو بارود نہیں بلکہ کتاب کی ضرورت ہے. ہمیں بندوقوں کے شور سے زیادہ علم کی آواز سننی ہوگی. یہ خطہ تب ہی ترقی کرے گا جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اصل طاقت معیشت ہے، علم ہے، امن ہے. اگر ہم نے اپنی سوچ نہ بدلی تو آنے والی نسلیں ہمیں صرف ایک ہی جملے میں یاد رکھیں گی، کیا؟ کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں امن ملا مگر وہ جنگ چاہتے تھے. ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو.